شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے جو فائنل مذاکرات تھے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئے۔ رانا صاحب نے بہت مہربانی کی، اس میں اہم کردار ادا کیا، اور ہمارے جو ایشو تھے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کا، جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے روک ہٹا دیا ہے، تو وہ سیکٹری پاور کو بول دیا ہے۔ دوسرا، ہمارے کھاد میں سبسڈی تھی، جہاں ہمارا فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کا مین مسئلہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کا تھا، تو اسی وقت پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ جو ان کا فیول پروجیکٹ میں نے دعا میں اعلان کیا تھا اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ ہم پہلے دن سے پرامن رہے، تھوڑی بہت ہی جب مذاکرات ہوتے ہیں تو تلخیاں چلتی ہیں، لیکن رانا صاحب نے بھی نرم ہاتھ رکھا، اور اللہ کے حکم سے میرا ملک ہے، میں اس پاکستان کو میرا کسان آگے لے کے جانا چاہتا ہے، اور ہم اپنی پارٹی جو مرکز میں ہماری حکومت ہے، جو دوسری پارٹیاں ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ زراعت کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ تو ہم نے اپنی باتیں میڈیا کے ذریعے عواموں تک پہنچائی، اور پہلے دن ہی رانا صاحب سے ہماری میٹنگیں چل رہی تھی، اور رانا صاحب نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ جو سیکٹری لیول پہ ہوتے ہیں، جیسے ہمارا 300 یونٹ کا ایشو تھا صارفین کے لیے، تو آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ تو میں نے اعلان کیا ہے، تو ہم نے بتایا کہ کچھ چیزیں اس میں ایشوز آ رہے ہیں، تو انہوں نے سیکٹری پاور کو کہا ہے کہ ان کو فوراً حل کر کے جو میں نے اعلان کیا اسی طرح صارفین کو ملنا چاہیے۔ تو میں بہت مشکور ہوں، خاص کر میڈیا کا، رانا صاحب کا، جنہوں نے آج بڑا ٹائم دیا، اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ہماری بات کسانوں کی جس طرح سننی چاہیے تھی اسی طرح سنی۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں رانا صاحب سے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد باٹ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ملاقات کا جو احوال انہوں نے بتایا ہے، وہ ساری باتیں درست ہیں۔ اسی طرح سے بات ہوئی ہے جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے 10 دن میں ہماری حکومت جو ہے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ایک کسان پیکج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، جس میں اس ملک کی زراعت کو اور اس ملک کے کسان کو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ پہنچے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور کسان جو پہلے ہی پوری قوم کے لیے جو ہے وہ گندم، اناج، ہر چیز پیدا کر رہا ہے، وہ اور زیادہ جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اپنا زمیندارہ اپنی کاشتکاری کرے گا، اور ملک اور قوم کی جو ہے وہ خدمت کرے گا۔ خالد باٹ صاحب اور ان کے جو دوست ہیں، جو آج ایک نمائندہ وفد پرائم منسٹر ہاؤس میں گیا تھا، وہ وہاں پہ جو بات ہوئی ہے، جس میں میں بھی موجود تھا، ان دوستوں کا، رانا مشہور صاحب بھی تھے، باقی دوست بھی تھے، ان دوستوں کا یہ مطالبہ تھا کہ موجودہ جو بل ہے، ایک تو ان کی جو ہے وہ ادائیگی مؤخر کر دی جائے۔ وہ ادائیگی ویسے پہلے ہی جس دن یہ میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی مؤخر کر دی گئی تھی، اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو کے میں نے ان کو بھیج دیا تھا۔ آج انہوں نے اور مطالبہ کیا کہ وہ بل جو ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، ان کی جو ہے وہ انسٹالمنٹ کر دی جائے۔ وہ مطالبہ بھی پرائم منسٹر نے منظور کر لیا ہے۔ جو اے ایف سی ہے، یعنی جو وہ فیول چارج ایڈجسٹمنٹ ہے، ایف سی اے، اس کے متعلق جو ان کے مطالبات تھے، وہ بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں،
اور انہوں نے سیکٹری انرجی کو کہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور جو انہوں نے اعلان کیا تھا قطر میں اس اعلان کے مطابق جو ہے ان کے بلوں کو جو ہے وہ درست کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ انسٹالمنٹ کر کے تو ان سے جو ہے وہ بل جو ہے وہ وصول کیے جائیں۔ دوسرا، باقی بھی جو انہوں نے مطالبات پیش کیے ہیں، انہوں نے تمام وفد میں پورے اپنے جو ہے وہ کسان کمیونٹی کی نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے جو مطالبات پیش کیے ہیں ان کے اوپر وزیر اعظم نے ایک منسٹریل کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے، جس میں میرے علاوہ 3 وزراء صاحبان جو ہے وہ اور ہیں۔ تو ہم کل سے ان کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے، اور ہماری یہ پوری کوشش ہوگی اور پورے خلوص کے ساتھ یہ کوشش ہوگی، کیونکہ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، یہ ہمارا بالکل سوچ ہے اور ہماری جو ہے یہ نظریہ ہے۔ تو اس لیے ہم تمام چیزوں کو اچھے انداز سے دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو حل کریں گے، اور اس حل کے مطابق جو ہے وہ کسان پیکج جو ہے وہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو ہے اس کو اناؤنس کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ میں تمام دوستوں کا، خالد بٹ صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، عہدیدار ہیں کسان اتحاد کے، جو لوگ ان کے ساتھ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے بڑی مشکل برداشت کی ہے، میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب ہم نے اکٹھے بیٹھ کے آپ کے مسئلوں کو، جو آپ کے نہیں ہمارے بھی مسئلے ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی کاشتکار ہیں، تو اب وہ مسئلے جو ہے وہ ہم نے بیٹھ کے حل کرنے کا جب فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ مہربانی کر کے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، جو کمیٹی کے ممبر آپ نے نامزد کیا وہ یہاں پہ ٹھہریں اسلام آباد میں، اور ہمارے ساتھ اگلے 2-4 دن جو ہے وہ مذاکرات کریں، اور باقی جو کسان بھائی ہیں میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ جو ہے وہ آپ مزید جو ہے یہ پریشانی اور تکلیف برداشت نہ کریں، اور آپ یہ اپنا دھرنا جو ہے اس کو ختم کر کے تو آپ خوشی خوشی اپنے گھروں کو جو ہے وہ واپس جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مطالبات کو ذمہ داری جو ہے ان کو حل کرنے کی وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ حل کریں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ مطالبات آج منظور ہوئے، اتنی تاخیر کیوں کی گئی 7 دن کے بعد؟ اور دوسری بات، آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے تو کیا وہ ایک لالی پاپ ہوگا، پھر سے کسان آئیں گے؟ کیا جی؟ جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے تو وہ اچھی طرح سے کام کرے گی؟ پچھلے گزشتہ جب یہ پلان میں بیٹھے تھے تو 1 ہفتے بعد یہ پھر آئیں گے؟ وہ بہت اچھی طرح سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ تو کسانوں کا دھرنا تھا، آپ نے اسے ٹیکل کر لیا، ہو گیا، ایک اور دھرنے کی تیاریاں ہو رہی ہے اسلام آباد کی طرف، بڑے لانگ مارچ کی، خان صاحب کو، تو کیا تیاریاں ہیں آپ کی اور کس طرح نمٹیں گے آپ؟ کرنے کی بھی پوری تیاری ہے۔ یہ ہمارے مہمان تھے، یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، یہ اس ملک میں امن چاہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا تھا۔ وہ جس دھرنے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ فتنہ ہے، وہ فساد برپا کرنے کے لیے، اس ملک میں افراتفری کے لیے، اس ملک میں انارکی کے لیے، اس ملک میں تباہی کے لیے جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا جو علاج ہے اس کے لیے بھی آج میں نے میٹنگ کی ہے، اور بڑا تسلی بخش فارمولہ ان کے لیے تیار کیا ہے، اور اس کے مطابق ان سے دیکھتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ ایک منٹ، آپ خالد بٹ صاحب کا اعلان سن لیں، اس کے بعد میں آپ کے کوشچن کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے جو دھرنا تھا جی، جو ہم دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کسانوں کا بہت مشکور ہوں، میرے بھائیوں کا، جنہوں نے دن رات ادھر آندھی تھی، طوفان تھا، بارشیں تھی، ان کا سامنا کیا اور میرے ساتھ بیٹھے رہے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ، جو میرا فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پرائم منسٹر نے سیکٹری کو سامنے میرے کہا کہ اس کو ختم کرو، اور صارفین کا بھی ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے اور وہ بھی کیا، اور ساری چیزیں ہماری 2 چیزیں 3 چیزیں آج ہی آرڈر ہو گئی ہیں۔ باقی ہم نے پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کی ہے
कि ये कमेटी जो है ना कोई देर ना चले। इसमें राणा साहब भी थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सका आप अपने नुमाइंदे इधर बैठा दें, हम जब तक आपकी कमेटी हमारी फाइनल नहीं होगी डेली बेसिस पे मीटिंग करके आपको फाइनल करें। करने का खात्मे का ऐलान करना खत्म। आपने अपनी कमेटी के मेंबर हैं उनका ऐलान कर दिया, जो कमेटी के मेंबर नहीं, मैंने ऐलान कर दिया। अच्छा राणा साहब अभी बताइएगा यार लॉन्ग मार्च के हवाले से अभी आपने बात की है कि हमने स्पेशल तैयारियां की है, क्या इस सिलसिले में आप जो है वो फौज भी तैयार करेंगे लॉन्ग मार्च के लिए? जी बिल्कुल, हम जो है इसमें आर्टिकल 245 जो है उसके तहत भी हम जो है वो फोर्सेस को कॉल करेंगे, रेंजर्स भी होगी, एफसी भी होगी, इस्लामाबाद पुलिस भी होगी, सिंध पुलिस भी होगी, यानी वो खातर जमा रखें, वो आने वाले बने, उनकी पूरी खातर मदारत होगी। राणा साहब ये बताइएगा कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। राणा साहब इस बात में सच्चाई है कि इस दफा 40,000 शेल आ गए और आपने जो टोली तैयार की तो उसमें करंट कितना आएगा और कितने पीछे वो धकेलेंगे पीछे वाले? वो जहाँ से निकलेंगे वहीं पे धकेल के अच्छा आएंगे। राणा साहब ये बताइएगा ये जो खाद की ब्लैक हो रही है, जो खाद को जखीरा अंदोजी किया जा रहा है, इसके हवाले से आप लोगों ने क्या लाए? देखें मामला ये है कि हुकूमती मामलात को ब्यूरोक्रेसी ने चलाना होता है। जो रहनुमाई किसानों के से उनको मिल सकती है कि जी खाद ब्लैक हो रही है, अब ये कहते हैं जी अपना जो है वो हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। मामला ये है कि अगर तो यूरिया की खाद का कंट्रोल रेट हो 1700 रुपये तो मिलती नहीं है। अगर वही रेट जो है वो 1000 रुपये ज़्यादा 2700 दो, चाहे 2 ट्रक ले लो, तो वट डज इट मीन कि नहीं ये ठीक है, बाहर भी जा रही होगी, लेकिन यहाँ पे भी होर्डिंग है, यहाँ पे भी एक ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट है जो किसानों के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। तो जब ये किसानों के नुमाइंदे जो है वो हुकूमत के साथ, अफसरान के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठेंगे तो ऐसे हल सामने आएंगे जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जो मसाइल हैं वो हल होंगे। जी लास्ट क्वेश्चन जी। किसानों से कहा है कि ये इंतजाम हमने दूसरे लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए किए, अगर आज किसान यहाँ से चले जाते हैं तो ये रुकावटें इस्लाम से हटा दी जाएंगी। देखिए जो रुकावटें इस वक्त हैं वो सब हटा दी जाएंगी, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च का अभी ऐलान नहीं हुआ, जब होगा तो उसके बाद फिर देखेंगे कि हम उसके बारे में क्या करें। जी ये सब कि पिछली दफा 2014 में इमरान खान आए थे तो बैसाखियों के सहारे आए थे, इदारों की सपोर्ट थी, बैसाखियाँ बने हुए थे इदारे। इस दफा आप समझते हैं कि कोई सपोर्ट है इदारों की उनको या अकेले आ रहे हैं? इस फितने को कोई सपोर्ट नहीं है। पूरी कौम समझती है कि ये आदमी जो है ये मुल्क और कौम के जो है वो नुकसान में है, ये कौम को तकसीम करना चाहता है, ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। इस फितने का तनाकोमा जो है अभी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। और जी राणा साहब और जी खालिद साहब। ये गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं। सवाल का मौका दिया कर यार। बैकअप